آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ حیدرآباد کی مختلف غیر سیاسی تنظیموں کے نمائندوں کے اجلاس میں جو 2 اکتوبر کو میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقد ہوا، تلنگانہ مسلم مشاورتی کونسل کی تشکیل عمل میں آئی۔ یہ کونسل، جس میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کی نمائندگی رہے گی، مسلمانوں کے مختلف مسائل کی یکسوئی کے لیے اقدامات کرے گی۔ سیاسی شعور کی بیداری، مسلکی خطوط سے بالاتر ملی اتحاد، نوجوانوں کو دین سے جوڑنے، لڑکیوں کو دوسرے مذاہب قبول کرنے سے روکنے، اپنے تحفظ سے زیادہ ملک کو تباہی سے بچانے اور قائدانہ رول ادا کرنے پر مختلف قائدین نے زور دیا۔ اجلاس میں نائب شیخ الجامعہ مولانا محمد سیف اللہ، ڈاکٹر سید جہانگیر، امیر جماعت اسلامی جناب خالد مبشر الظفر، ممتاز ماہر معاشیات پروفیسر عامر اللہ خان، سید عبدالقدیر، عبدالرفیق نظامی، اقبال احمد انجینئر، عمر عابدین، حسین احمد مدنی، خلیل احمد ندوی، شمشاد قادری، ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز نے شرکت کی۔ عامر اللہ خان نے کہا کہ مسلمانوں سے آخر دوسرے برادران وطن کی نفرت کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ عمر عابدین نے ترجیحی بنیادوں پر ووٹر انرولمنٹ کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ 18 کروڑ مسلمان ووٹ دینے کے اہل ہیں اور 2 کروڑ سے زائد ابھی تک اپنے نام رجسٹرڈ نہیں کروائے ہیں۔ اجلاس میں مختلف موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لندن میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے خواجہ رئیس الدین کے قتل میں ملوث یوگانڈا کے 2 شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ رئیس الدین اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے حیدرآباد روانہ ہونے والے تھے کہ ایک دن پہلے یوگانڈا کے 2 لٹیروں نے چھرا گھونپ دیا، جس سے ان کے علاوہ ایک اور شخص کی موت واقع ہو گئی۔ اس المناک واقعے نے حیدرآبادیوں اور لندن میں مقیم ہندوستانیوں میں رنج و غم کی لہر پیدا کر دی۔ دہلی پولیس نے 3 اکتوبر کی صبح نیوز پورٹل نیوز کلک سے وابستہ ابھیسار شرما سمیت سنجے راجورا، بھاشا سنگھ، ارملیش پربیر پور کائستھا، آنند دیو چکرورتی اور سہیل ہاشمی کے گھروں پر چھاپہ مارا۔ یہ کارروائی نیوز پورٹل پر چین سے فنڈنگ حاصل کرنے کے الزامات کے سلسلے میں کی گئی۔ اس چھاپے کی اطلاع خود ابھیسار شرما نے ٹویٹ کے ذریعے دی۔ رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس نے صحافیوں کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کے ایکٹ کے تحت یعنی UAPA کے تحت یہ کارروائی کی اور ان صحافیوں کے لیپ ٹاپس اور فونز ضبط کر لیے۔ یاد رہے کہ سال 2021 میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے نئی دہلی میں قائم نیوز کلک کے غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے تحقیقات شروع کی۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق ED نے نیوز کلک کے دفاتر اور اس کے ڈائریکٹرز کی رہائش گاہوں پر مبینہ طور پر 30 کروڑ سے زائد کے غیر ملکی فنڈز حاصل کرنے کے سلسلے میں چھاپہ ماری کی تھی۔ ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان تعلقات مزید بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہندوستانی حکومت نے کینیڈا کی حکومت سے اپنے 40 سے زائد سفارتکاروں کو واپس بلانے کو کہا ہے۔ یہ دعویٰ میڈیا رپورٹس میں کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کے 62 سفارتکار اس وقت ہندوستان میں کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان نے اب کینیڈا سے اپنے 41 سفارتکاروں کو واپس بلانے کو کہا ہے۔ ہندوستان اور کینیڈا کے تعلقات ان دنوں بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ در حقیقت گزشتہ جون میں خالصتانی دہشت گرد ہردیپ سنگھ نجار کو کینیڈا کے برٹش کولمبیا میں ایک گرودوارے کے باہر قتل کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے وہاں کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ خفیہ ایجنسیوں کی اطلاع کے مطابق اس قتل کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ جناب رحمت بیگ کرکٹ کوچ کے انتقال پر اسپورٹس حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وہ 83 برس کے تھے۔ وہ ایک بہترین فرسٹ کلاس کرکٹر بھی رہے، BCCI اسپورٹس اتھارٹی اور HCI کے کوچ بھی رہے۔ ان کے زیر تربیت کھلاڑیوں میں کپل دیو، محمد اظہر الدین، VVS لکشمن اور محمد ارشد ایوب شامل ہیں۔ ان کی نماز جنازہ میں بیرسٹر اسد الدین اویسی، سابق رانچی کھلاڑی احمد قادری اور فیاض الدین غازی نے شرکت کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔